الحمد والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نذرانہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حاضر ويا نازل للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك
یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو مانگنا ہے دوستو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے دوستو، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، آج کے یہ مقدس محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہمارے قریبی اور مخلص ساتھی حاجی تاج الدین انصاری، حاجی لائق علی ضیاء، حاجی بشیر احمد اور محمد ارشد صاحب کا نائب ناظم، ان احباب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آمد اور آپ کی شان کے سلسلہ میں اس محفل پاک کو سجایا اور آپ سب کو دعوت پیش کی. اللہ کے جناب میں ملتمس اور دعا گو ہوں، اللہ جل شانہ حجاج کرام کی اس مقدس کوشش کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو آپ احباب ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، اللہ آپ پر بھی اور پورے ورلڈ کے اندر مسلک اہل سنت کے جتنے غیور مسلمان ہیں، اللہ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. سامعین محتشم، آج کا موضوع ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ جس سلسلہ میں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، میلاد کی لغوی نہیں اصطلاحی تعریف عرض کر دی جائے تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے آپ کو بھی، اور جہاں تک بذریعہ انٹرنیٹ یہ آواز حق و صداقت کی پہنچے ان تمام تک بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ میلاد صرف
مسلمان یعنی انسانوں میں مسلمان ہی نہیں مناتے، بلکہ یہ تو وہ عظیم عبادت ہے جس کو خود رب ذوالجلال والاکرام بھی کرتا رہتا ہے۔ میلاد کی تعریف الامام المحدث الفقیہ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک کتاب الحاوی للفتاوی، اس میں پورا ایک چیپٹر اور باب باندھا ہے کہ یہ باب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں۔ اور یہ کوئی عام فقیہ یا محدث نہیں ہے، یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کو ایک روایت میں جاگتے ہوئے، یہ بات آپ کی شان پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سننے والے کو سمجھ آئے کہ یہ جو کچھ کیا گیا سرکار کے کرم سے ہی کیا گیا ہے۔ جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو ایسی ہستی نے اپنی ایک کتاب میں باب باندھا ہے کہ یہ باب رسول کریم کے میلاد کے بارے میں ہے، اور میلاد کا باب سیاہ ستہ کے ائمہ میں سے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر بھی باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرو، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ ستہ کے ائمہ میں سے امام ترمذی نے باب باندھا کہ اس باب میں وہ حدیثیں ہوں گی جن کا تعلق مصطفیٰ کریم کے میلاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تعریف کیا لکھی ہے؟ ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن۔ کہہ رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ عنہ کہ میلاد یہ ہے، ہوا اجتماع الناس، کہ لوگوں کا کیا ہو؟ اجتماع ہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اجتماع ہے کہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور قرآن میں سے وہ پڑھا جائے، اس محفل میں کوئی قرآن میں وہ پڑھے ما تیسر، جو اس کو آسان لگے، یعنی ایک آیت پڑھے، 10 پڑھے یا پارہ پڑھے، پڑھے قرآن۔ اور اگلی یہ 2 باتیں، تیسری بات، اور احادیث میں سے ان احادیث کا ذکر کرے اس محفل میں جن احادیث میں سرکار کی آمد کے وقت کیا کیا کائنات کے اندر خلاف عادت کام واقع ہوئے، اور وہ احادیث ذکر کی جائیں، قرآنی آیات ذکر کی جائیں جن سے مصطفیٰ کریم کی شان کا اظہار ہوتا ہو۔ امام فرماتے ہیں اسی چیز کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ کچھ سننے والے، ایک سنانے والا اور سنائے مصطفیٰ کریم کی شان ہے، لیکن ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، جاہل بندے کو اجازت نہیں ہے۔ جو من گھڑت کہانیاں اس وقت میلاد کے باب میں لوگوں نے شامل کی ہیں، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا قرآن پڑھ کے سمجھا مصطفیٰ کریم کی شان، یا مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھ کے سنا۔ ایک سنائے اور کچھ سنے، اسی کا نام کیا رکھا ہے؟ اونچی بولو، آخر تک بولو۔ آپ ایک جملہ عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، نقیب محفل سے بھی، ثنا خانوں سے بھی، اور بعض مقررین سے بھی، کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود شریف ایک ایسا، لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کی زبانی آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا یہ، کہ اس میں وحدہ لا شریک بھی کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے جملے ہیں۔ وحدہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ میں اپنے ان تمام معززین سے التجا کرنا چاہوں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو کہتے ہوئے یہ خیال تو نہیں آتا کہ درود کس چیز کا نام ہے، درود کس طرح پڑھا جاتا ہے، کیا اس کی نسبت
اللہ کی ذات کی طرف کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج آ کے کہے گا قرآن کہہ رہا ہے، تو بھائی قرآن گھر بیٹھے سمجھ آتا ہوتا تو علماء زندگی کا ایک حصہ کیوں وقف کرتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے؟ پھر ان ائمہ اور محدثین کی حاجت کیا پڑتی؟ قرآن میں آیا، میں یہی تو بتانے چلا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں علی النبی، اس غیب بتانے والی ہستی پر۔ نبی کا معنی یہی ہوتا ہے، نبی کا معنی لغوی۔ دیکھنا یہ ہے کہ درود کیا ہے، اور یہاں اللہ کا درود، بھی اللہ درود پڑھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے درود پڑھے نا، جو جس کو آتا ہے وہی پڑھے، جس کو آتا ہے وہی پڑھے، جس کو نہیں آتا وہ مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا دیا، میں نے بھی سنا، آپ سب نے بھی، ارد گرد والوں نے بھی۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے درود؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ۔ درود کا معنی کیا ہے؟ جو پہلا لفظ ہے اللہم، یہ درود کے صیغے کا پہلا لفظ ہے اللہم۔ معنی کیا ہے اپنی زبان میں؟ اے، اس کے بغیر کوئی درود پڑھے؟ احادیث میں جتنے درود ہیں، کتب کے اندر جتنے درود ہیں، اللہم کے بغیر درود پڑھو، کوئی ہے درود ایسا؟ درود اللہم صلی علی، اور درود میں کامل درود وہ ہے جس کو آپ ہر نماز میں آخری رکعت کے اندر جا کے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ جب سرکار سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو طریقہ آتا ہے، درود کس طرح پڑھنا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے درود ابراہیمی کی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ اللہم صلی علی، اللہم کا معنی اے۔ اب یہ تو ہے آپ کا درود، جب آپ پڑھیں تو معنی ہوتا ہے اے اللہ صلی، خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات پر، وآلہ واصحابہ وازواجہ، تمام کی ذات پہ اے اللہ تو کیا بھیج؟ خصوصی رحمت بھیج۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ بھی اسی طرح درود پڑھتا ہے؟ میں صحیح بخاری سے حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی گھر سے تو نہیں فتویٰ دوں گا۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ باتیں تو ہم نے سنی ہیں کہ اللہ بھی اس میں شریک ہے۔ کس طرح شریک ہے؟ اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے؟ سوال ہے میرا، کیا اللہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی، اگر اسی طرح پڑھے تو قل هو اللہ احد والی آیت کہاں جائے گی؟ لا الہ الا ہو، قرآن میں جتنی آیات ہیں یہ آیات کس طرف جائیں گی؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ وحدہ، اونچی بولو، اللہ وحدہ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی۔ اگر وہ اسی طرح پڑھے تو معنی پہلے جملے کا ہوتا ہے اے، میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اے اللہ۔ اب ہم پڑھیں مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ، یار بولو تو صحیح، تھوڑی سی شاید مشکل بات میں نے شروع کر دی اس لیے آپ چپ کر گئے، لیکن قرآن سے جو ثابت کرنا ہے کہ میلاد اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر کچھ سمجھنا تو پڑے گا۔ میرے بھائی، ہم پڑھیں، انبیاء پڑھیں، فرشتے پڑھیں، جن پڑھیں، حجر و شجر پڑھیں، کائنات کی ہر چیز درود پڑھے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کا اللہ ہے، وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں
اے اللہ تیرا حکم آیا تھا ہمیں کہ درود و سلام پڑھو، ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، ہم تجھے کہتے ہیں تو ہی اپنے محبوب کی ذات میں درود پڑھ، خصوصی رحمت نازل فرما۔ سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے اللہ بھی پڑھتا ہے، میں نے سوال اٹھایا پھر اللہ کا درود کیا ہے؟ اگر وہ بھی پڑھے اسی طرح اللہم صلی علی، تو مانا ہوگا معاذ اللہ کوئی اللہ کے آگے اور اللہ ہے، حالانکہ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ احادیث کی تعلیمات کے، یہ مسلمانوں کے عقائد کے، کیونکہ اگر اور آگے ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک نہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب مطلب واضح ہوا کہ اللہ کا درود اس طرح نہیں ہے، اللہم صلی علی سے اللہ کا درود شروع۔ اب سننا، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر، کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر، سورہ الاحزاب کی تفسیر میں امام محمد بن اسماعیل المشہور امام بخاری، امام بخاری کا نام ہے محمد، آپ کا نام ہے، بن اسماعیل، اسماعیل کے آپ بیٹے ہیں۔ آپ صحیح بخاری میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر کرتے ہوئے یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود، میلاد کی تعریف آپ کے ذہنوں میں ہے؟ کوئی ایک پڑھے اور بقایا سارے؟ پڑھنا کیا ہے؟ جس سے رسول اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہو، جس سے مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت کا اظہار ہوتا ہو۔ اب غور کرنا، میلاد کی تعریف کو ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے امام بخاری نے کہا اللہ کا درود کیا ہے؟ خود ہی لکھتے ہیں آگے، قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ، کہتے ہیں ابو العالیہ نے اللہ کا درود یوں لکھا ہے، جس کو امام بخاری نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا۔ کیا درود لکھا ہے اللہ کا؟ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے۔ حوالے کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھی، تفسیر کے حوالے کے لیے صحیح بخاری کتاب و تفسیر پیش کر رہا ہوں، اور پوری کائنات میں کسی کو اس بات پر اعتراض ہو، ہم میدان میں اتر کر صحیح بخاری کو سامنے رکھ کے اپنے یہ جملہ امام بخاری کے عقائد سے ثابت کر کے دے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، امام بخاری فرماتے ہیں او لوگو، اللہ تو یوں درود پڑھتا ہے، اللہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی تعریف بیان کرتا ہے، عند الملائکہ، اللہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، مجمع میں فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون شان بیان کرتا ہے؟ اونچی بولو، یہ ہے اللہ کا درود جو امام بخاری نے لکھا ہے۔ میں اس پہ مزید کلام کرنا چاہوں گا۔ ادھر آیا یصلون، یہ تو پتہ چلا نا کہ اللہ مصطفیٰ کریم کی شان ہی بیان کرتا ہے۔ اب کب کرتا ہے؟ یصلون، علم صرف کی دنیا میں فعل مضارع مطلق جس میں دو زمانے ہیں۔ کتنے زمانے ہیں؟ دو زمانے، ایک زمانہ حال اور ایک استقبال۔ تو اب اللہ کب میلاد پڑھتا ہے؟ کیونکہ میلاد یہی ہے نا، پیچھے جو آپ کو عرض کی تعریف، کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کرے اور بقایا اللہ شان بیان کرتا ہے اور فرشتے سنتے ہیں۔ یصلون نے ہمیں بتایا وہاں کوئی قید نہیں، بلکہ حال ہو یا مستقبل ہو، جو گزر گیا وہ ماضی، اللہ جب سے ہے
بس مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتا ہے، اللہ شان بیان کرتا ہے، ملائکہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ مالک کا کام ہے، یہ مالک کا درود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جملہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شان اللہ بیان کرتا ہے، سنتے ہیں، کوئی تیسری مخلوق کا ذکر نہیں آیا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہوا ہے، ایک روز میثاق جلسہ منعقد ہوا، اس میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے ہیں، مسلم بھی ہیں، لیکن ادھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب بات آتی ہے مصطفیٰ کریم کی شان کی، پڑھنے والا اللہ ہے، سننے والے فرشتے ہیں، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، فرشتے طیب و طاہر ہیں، تو اہل سنت کو ایک جملہ مل گیا کہ مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرنا اور سننا یہ صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جو ایمانیات اور عقائد کی دنیا میں طیب بھی ہوتے ہیں، طاہر بھی ہوتے ہیں، طیب بھی ہوتے ہیں، ورنہ وہاں کوئی اور کیوں نہیں گیا؟ جبکہ اللہ کی وحدانیت کا جب ذکر ہوا قرآن ہے، اس میں مشرک بھی بیٹھا ہوا ہے، اس میں ہندو بھی ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، لیکن جب بات آتی ہے شان مصطفیٰ کریم کی، اللہ بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ شرک ہے تو پھر اللہ پہ فتویٰ سب سے پہلے جائے گا۔ میلاد منانا اگر یہ شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، تو سب سے پہلے فتویٰ کس کی ذات پہ؟ پھر یہ جو سارے امام بخاری کے پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، پھر امام بخاری پہ بھی جائے گا، پھر تمام محدثین پہ بھی شرک کا فتویٰ۔ تو اتنے لوگوں پہ شرک کا فتویٰ لگ نہیں سکتا کہ حدیث اس کو روک رہی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ عین توحید ہے، یہ اسلام ہے، یہ کام اسلام کے خلاف۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اب بھی بخاری شریف ہے، کتاب النکاح سے حدیث مبارکہ ہے، اگر بالفرض کوئی کافر، کوئی ہماری ہی طرح نماز پڑھ لے، ہماری ہی طرح روزہ رکھ لے، ہماری ہی طرح زکوٰۃ دے دے بالفرض، تو آپ سے سوال ہے کیا کافر کو ان عبادات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اخروی اعتبار سے ثواب کی دنیا میں اس کو کوئی فائدہ؟ غور کرنا، صحیح بخاری ہے، کتاب النکاح ہے، جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ظاہری طور پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، تو ابو لہب جیسے بے ایمان کی ایک لونڈی ہے جو ابو لہب کو جا کے کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ جملوں پہ غور کرنا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اور علامہ زرقانی نے یہ لکھا کہ جملوں پہ غور کرو، جو بات آگے سمجھانا چاہتے ہیں یہ ائمہ اور محدثین۔ کہنے لگی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجے کی جب بات سنی تو ابو لہب کو خوشی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اسی خوشی میں اپنی لونڈی کو کہتا ہے جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ دن گزرتے گئے، جس طرح میں اور آپ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، تو ابو لہب نے بھی جانا تھا، مر گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا ابو لہب کو اور پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، قبر و آخرت کا معاملہ نہایت مشکل ہے۔ خدا را اپنی اصلاح پہ، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے پہ کچھ غور کرے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے جی نہ پوچھو، جب سے مرا ہوں جہنم کے عذاب میں، کیونکہ گستاخ تھا، گستاخوں کے لیے صرف کیا ہے؟ دوزخ ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن کہتا ہے جب سوار شریف کی رات آتی ہے،
کون کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا کافر جس کی مذمت میں اللہ پاک نے قرآن کی پوری ایک سورت کو نازل فرما دیا. کہتا ہے جب سوار کی رات آتی ہے تو مجھے، جس طرح میں نے لونڈی کو یوں کہا تھا نا جا تجھے آزاد کیا ہے، اسی انگل سے کچھ پینے کو دیا جاتا ہے اور میرے عذاب میں اور میری پیاس میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. کچھ کیا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اتنا کچھ کیا تھا کہ اپنی لونڈی کو کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا. مجھے اس کا فائدہ ہر سوار کی رات قبر میں پہنچتا ہے. قبر میں اب اس پہ ائمہ نے کلام کیا جو آپ کو سنانا تھا، اس لیے یہ حدیث عرض کی. ائمہ نے لکھا نمبر 1 سرکار کی ولادت کی خوشی کرنے والا یہ کافر ہے. نمبر 2 زندگی میں فقط ایک بار خوشی کی ولادت مصطفیٰ کریم کی. نمبر 3 نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے نہیں، بلکہ فقط اپنا بھتیجا سمجھ کے. محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں وہ کافر تو مسلم وہ بھتیجا سمجھ کے ولادت کی خوشی کرے اور تو اپنا مصطفیٰ کریم کو آقا و مولا نبیوں کا امام سمجھ کے خوشی کرے. اس نے زندگی میں ایک بار کی اور وہ بھی کفر کی حالت میں، اور تو ایمانیات کی دنیا میں بار بار مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشیاں کرتا ہے. امام زرقانی یہاں پہنچ کے لکھتے ہیں لعمری، فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کا تقابل کیسے ہوگا، ایک جانب کافر ہے جس کو نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں ملتا، روزہ رکھے کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ زکات دے کوئی فائدہ نہیں ملتا، لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشی منانے کی تو رب نے اپنی تقدیر کا فیصلہ بدل دیا. فرمایا کافر نماز پڑھے کچھ نہیں دوں گا، روزہ رکھے کچھ نہیں دوں گا، زکات دے کوئی فائدہ، لیکن ہو کافر میرے نبی کو بھلے بھتیجا ہی سمجھ کے ولادت کی خوشی کرے، میں رب کافر کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا کر دیتا ہوں. غور کریں، امام زرقانی نے اس مقام پہ پہنچ کر لکھا ہے، فرمایا مجھ سے اگر کوئی فیصلہ کرائے وہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، وہ بھتیجا سمجھتا ہے، یہ امام الانبیاء سمجھتا ہے، وہ شریعت سے باہر ہے، یہ شریعت کے اندر ہے، تو اب فرق کیا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا لعمری، میں تو اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہوں، میں تو اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہے جو بندہ شریعت والا میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کسی بھی اعتبار سے کرے گا، کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم ہے میرا رب اس کو جنت عطا فرما دے گا، میرا رب اس کو جنت عطا فرما دے گا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت، فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، جلد نمبر 1. غور کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنی شانیں اور عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں. علامہ عبدالرؤوف المناوی، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کی کتاب الجامع الصغیر احادیث مبارکہ اس کی شرح کیا آپ نے. فیض القدیر 8 جلدوں پہ مشتمل. پہلی جلد میں ایک حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، پہلی جلد میں ایک حدیث مبارکہ کو غور کرنا. کیا فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن، کس دن کی بات ہے؟ جب ہم یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، جب میں جنت کے دروازے تک پہنچوں گا. کہاں تک پہنچوں گا؟ جنت کے دروازے تک، اور جنت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا. اب غور کرنے والی بات ہے جو علامہ عبدالرؤوف المناوی نے فیض القدیر کی پہلی جلد کے اندر لکھی ہے. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجد الجبارہ
مستقبلی، فرمایا لوگوں جب میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کو دستک دے کے جب میرے لیے کھولا جائے گا، جب اندر داخل ہوں گا، فرمایا عاجز الجبارا مستقبلی، فرمایا میرے غلاموں کسی کا استقبال کوئی کرتا ہے، کسی کا استقبال کوئی کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ جنت کو جائیں گے، فرمایا جب میں آگے دیکھوں گا تو میرا رب میرے استقبال کے لیے تشریف لایا ہوگا۔ فرمایا عاجز الجبارا مستقبلی، مصطفیٰ کریم کی یہ شان ہے۔ جنت جیسے محل میں جب اپنا قدم مبارک ٹکائیں گے، رکھیں گے، فرمایا لوگوں سب سے پہلے جنت پہ جو مجھے احساس دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ عاجز الجبارا مستقبلی، اللہ اپنی شان اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کریم کا استقبال فرمائے گا۔ اور فرمایا جب میں اپنے رب کو اپنے سامنے یوں دیکھوں گا تو میں فوراً رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا۔ یہ ہے عاجزی۔ فرمایا رب میرے استقبال کو آیا ہے، جب میری نگاہ اللہ کی ذات پر پڑے گی میں فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا، بس اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ میرا رب مجھ سے اتنا راضی ہو جائے گا، فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب اپنے سر انور کو اٹھا دیجیے، اے میرے پیارے اپنے سر مقدس کو اٹھائیے، اپنی زبان سے آج جو آپ مانگتے جائیں گے بس مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا احکم الحاکمین کا کام ہوگا۔ فرمایا اللہ مجھے یہ اجازت دے گا، اے محبوب جو مانگنا ہے مانگو، آج آپ کو کلی طور پہ اجازت دے دی ہے، آپ زبان ہلاتے جائیں، آپ کا رب اسی طرح کرتا جائے گا۔ جس نبی کے جس نبی علیہ السلام کے میلاد اور آپ کی شان کے جلسے اور اجتماع میں آپ تشریف لائے ہیں، غور تو کرو کتنی بڑی شان ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے کہ اللہ کے محبوب فرمائے جب میں جنت کو جاؤں تو عاجز الجبار مستقبلی، تو سامنے اللہ اپنی شان میرے استقبال کے لیے ہوگا، اور پھر اپنی عاجزی اور اپنا بندہ ہونا اللہ کے سامنے، فرمایا ہم تو رب کو دیکھ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ معلوم ہوا اتنی بڑی نعمت عظمیٰ جب سرکار کو ملی تو شکرانے میں کیا کیا؟ سجدہ اتنی عظیم عبادت ہے، کتنے مسلمان آج کئی سجدوں سے غافل ہیں، ایک دو نہیں 5 وقت کی نماز میں کتنے سجدے ہیں۔ اتنی عظیم نعمت پر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بس جب کہ نعمت ملے گی تو میں فوراً اس کے شکرانے میں سجدہ کروں گا، تو رب فرمائے گا محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے ہی تو ہے، سر اٹھائیے، زبان ہلائیے، جو کہتے جائیں گے رب پوری کرتا جائے گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کا ایک غلام آتا ہے، صحابی رسول اپیل کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن، نہیں سرکار سے یوں عرض کی اور حدیث تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے قیامت کے دن شفاعت کر کے جنت میں پہنچا دینا۔ کون سوال کر رہا ہے؟ سرکار کا سوال کیا ہے؟ قیامت کے دن میری شفاعت کر کے کہاں پہنچا دینا؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا، اب اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ یار کتنے بڑے کثیر مجمع میں سرکار کو کیسے تلاش کروں گا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے تو میں جناب کو کہاں تلاش کروں، کیونکہ آپ کی شفاعت کے بغیر تو گزارا نہیں۔
بھائی یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، آپ کی شفاعت کے بغیر تو میں جناب کو کہاں تلاش کروں؟ اب غور کرنا کہ مصطفیٰ کریم امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور یہ امت مصطفیٰ کریم کے طریقہ سے، شریعت سے کتنی دور چلی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے تو 3 مقامات ہوں گے، ان میں سے جہاں تیرا جی چاہے مجھے دیکھ لینا، میں ان 3 پہ ہی رہوں گا قیامت کے دن۔ میں ان سرکار نے فرمایا نمبر 1، اگر تجھے میری ضرورت پڑے قیامت کے دن تو تم مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ کیوں؟ فرمایا وہاں کچھ گرنے والے جو کٹ کٹ کے، کیونکہ جنت کی طرف جانے کا یہ ایک ہی راستہ ہے، پل صراط عبور کریں گے تو جنت کے باب تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں۔ اور یہ تلوار سے تیز، بال سے زیادہ باریک اور بڑی لمبی چوڑی مسافت ہے۔ سرکار نے فرمایا ادھر کئی ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے گرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، پل صراط پہ اس لیے جاؤں گا کہ ان کو پل صراط عبور کرا دوں گا۔ یا رسول اللہ اگر میں وہاں آپ کو نہ پا سکوں، فرمایا تو پھر میزان پہ چلے آنا۔ پھر کہاں چلے آنا؟ میزان پہ آ جانا۔ آقا کریم میزان پہ کیا؟ فرمایا کئی غلام ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ہم میزان پہ جا کے ان کو وزن کرا دیں گے۔ یا رسول اللہ وہاں بھی نہ، تو فرمایا پھر تیسرا مقام ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر مجھے وہاں دیکھنا، کیونکہ میری امت کو جب پیاس ستائے گی تو میں حوض کوثر پہ جا کے ان کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ فرمایا میرے غلام میں تیری شفاعت تو کر دوں گا، لیکن جب تلاش کی حاجت پڑے تو ان 3 مقامات میں سے کسی ایک پہ مجھے تو پا لے گا۔ غور کرو مصطفیٰ کریم کو ہم سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت اور پیار اور شفقت فرمائی اپنی امت پہ۔ جہاں بھی دیکھا کبھی فرمایا ادھر ان کو مشکل ہوگی پل صراط پہ تو ہم حل کر دیں گے، کبھی میزان پہ مشکل آئے گی تو ہم حل کر دیں گے، کبھی حوض کوثر پہ جان کے پیاس کی مشکل کو مٹا دیں گے۔ اور بھائی سیاہ کی حدیث پڑھی ہے میں نے، جو نبی قیامت کے دن بھی امت کے لیے مشکل کشا ہو، کیا خیال ہے وہ نبی دنیا میں مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 کے تحت کلام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام عتبی کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں بیٹھا تھا؟ سرکار کی، اور لکھا کس نے ہے؟ بھول گئے۔ تفسیر کا نام ہے ابن کثیر، عربی زبان کی تفسیر ہے، اگرچہ اردو میں بھی ملتی ہے، میں جس سے حوالہ لائے ہوں وہ عربی کی۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت، اور یہ صرف آپ نے نہیں لکھا، بہت سارے عربی مفسرین نے لکھا، آپ کا حوالہ دینے میں کوئی حکمت سمجھی گئی اس لیے دیا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا امام عتبی سرکار کی قبر انور پہ بیٹھے ہیں، اور ایک دور دراز سے شخص چلتا چلتا سرکار کی قبر پہ آ پہنچا اور یوں کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، میں نے تو قرآن میں یوں پڑھا ہے اللہ کا فرمان، یہ سورہ نساء کو آیت نمبر 64 کو اس نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا جب تمہارے اوپر یہ مشکل آ جائے کہ تم گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، جب تم اپنے ساتھ میری نافرمانیاں کر کر کے زیادتیاں کر بیٹھو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، جب اتنی بڑی مشکل آ جائے کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے پاپی بن جاؤ، اب اس مشکل کو اللہ کی ناراضگی کو اپنے آپ سے اگر دور کرانا ہو
اللہ تو ہمیں آپ کا در مقدس بتاتا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, میں نے اپنی جان پہ کثیر ظلم کیے ہیں, میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, اپنے رب کی نافرمانیاں کر کر کے پاپی ہوں, مجرم ہوں, فاسق و فاجر ہوں. آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, اللہ کا حکم مان کے آیا ہوں, مہربانی فرمائیں مجھے بخشش کا پروانہ تو عطا فرما دیں. مجھے بخشش کا پروانہ تو سرکار کہاں ہے؟ اوے بولو تو صحیح. قبر انور میں اتنا اپنا رونا سنا کے یہ واپس چلا. اتبی کہتے ہیں میں اچھا خاصا جاگ رہا تھا, پتہ نہیں چلا, فوراً نیند آ گئی. انہوں نے کہا آ گئی, میں کہتا ہوں مصطفیٰ نے سلا دیا. فرمایا اب سو جا, وقت آ گیا تیرے سونے کا. کہتے ہیں اچانک جو آنکھ لگی, کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم سرکار مدینہ میرے خواب میں تشریف لے آتے ہیں. فرماتے ہیں اے اتبی, ابھی ایک سائل ہم سے بخشش اور مغفرت مانگ رہا تھا, وہ خالی جا رہا ہے, جلدی کر اس کو پہنچ, اس کو مل جا اور جا کے کہہ دے تیرا رسول کہہ رہا ہے. تو رسول کو مشکل کشا مان کے آیا تھا, رسول کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں جا, ہم نے تجھے بخشش اور مغفرت اور جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے. میرے آقا کی تو یہ شان ہے, کوئی صدا کرے تو صحیح, کوئی بھیک مانگے تو صحیح, میرے آقا یوں دیتے ہیں کہ مانگنے والے نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ اتنا خیرات مل جائے گی, اتنا خیرات. وہ تو یہ سوچ کے جا رہا تھا, بس کہہ دیا امید ہے قبول ہو جائے گی. سرکار نے اتنا کرم فرمایا, اتبی کو سلایا, خواب میں تشریف لائے, فرمایا جاؤ اس کو کہہ دے, سرکار فرما رہے ہم نے تجھے جنت عطا فرما دی. اب ایک بندہ قبر میں ہو, اگر وہ سنتا ہی نہ ہو, معاذ اللہ وہ مر کے معاذ اللہ مٹی ہو چکا ہو, تو پھر اس سائل کی پکار کو کس طرح سنا, پھر سائل کا جواب کس طرح دیا, پھر سائل کی مشکل کس طرح دور کی. میرے بھائی قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے, مصطفیٰ جیسے ذہنی حیات میں تھے, پردے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں. میرے آقا سے نہ ذہنی حیات میں کائنات کا کوئی ذرا چھپا تھا, نہ اب قیامت تک میرے آقا سے کوئی ذرا چھپ سکتا ہے. سب کچھ میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے ہے. حتیٰ کہ میں اور آپ اور میرے اور آپ کے دل کے تصورات, خیالات, کوئی کہے جی عشق اور محبت میں جوش میں آ کے جملہ بول دیا, کوئی حوالہ نہ دیا. سن, آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا محدث ہے علامہ ابن حاج المدخل شریف کے اندر, عربی محقق ہیں, عربی کی کتاب ہے. آپ لکھتے ہیں اے میرے مسلمان بھائی, جب بھی جس جگہ جہاں کا ہندو ہو, اس ارادے اور اس عقیدے کے ساتھ رہا کر کہ مصطفیٰ کریم تجھے بھی دیکھ رہے ہیں, تیرے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. میرے بھائی دل کے خیالات وہ ہوتے ہیں جو ابھی تک الفاظ کی دنیا تک پہنچے نہیں ہوتے, کیونکہ الفاظ تو تب بنتا ہے جب دل والی بات زبان سے بندہ بول دیتا ہے. فرمایا علامہ ابن حاج نے کہ تو جہاں بھی ہے, جس حالت میں ہے, جس کیفیت میں ہے, یہ ذہن رکھ, عقیدہ رکھ, نہ تو مصطفیٰ سے خود چھپا ہے, نہ تیری کلام چھپی ہے. حتیٰ کہ فرمایا جو تو دل میں خیالات سوچتا ہے, اللہ کی عطا سے مصطفیٰ تو تیرے خیالات تک کو جانتے ہیں. ہم تو ایسے نبی علیہ السلام کے ماننے والے اور ایسے پاک پیغمبر کی امت میں سے ہیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تو بڑی شان والی ہے. میرے آقا کے اسم بھی مشکل کشا کا درجہ رکھتے ہیں. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں, کس تفسیر میں؟ در منصور میں سورہ آراف کی ایک آیت کہ یہ یہودیوں کے علماء جو ہیں, عیسائیوں کے جو علماء ہیں, یہ میرے پاک محبوب علیہ السلام کو
تورات اور انجیل کے اعتبار سے پہلے سے ہی جانتے ہیں، پہلے سے ہی۔ اس کے تحت امام جلال الدین سیوطی نے ایک روایت نقل کیا ہے، غور کرنا، امام تازہ ہوتا ہے، کانا رجل فی بنی اسرائیل، ایک شخص بنی اسرائیل میں رہتا تھا، وَأَصَلَّهَا مِئَةِ سَنَةٍ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 200 سال نافرمانی کی تھی۔ کتنا عرصہ؟ کیونکہ پچھلی قوموں کی جو عمریں تھیں وہ بڑی طویل تھیں، وہ بڑی 200 سال تک۔ ثم ماتا، پھر وہی ہوا جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ محلے والے اتنے تنگ تھے اس بندے سے، اس کو غسل کے کفن کے قابل ہی نہ سمجھا، دفن کے پکڑا گھسیٹا، اور جہاں وہ اپنا محلے والے گند وغیرہ ڈالتے تھے اس جگہ ڈھیر پہ جا کے اس کو ڈال دیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ غور کرنا، میں نے بات کی ہے سرکار کی ذات تو بڑی شان والی ہے، آپ کا اسم بھی مشکل کشا ہے، آپ کا نام مبارک بھی مشکل۔ اب دیکھنا، وحی کی ان اخرج فصلی علیہ، جناب موسیٰ آپ تشریف لے جائیں، فلاں قبیلہ میں ایک دوست ہمارا انتقال کر گئے ہے، فصلی علیہ، اس کے غسل کفن اور جنازے کا اہتمام کیا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے، وہاں پہنچے، لوگوں نے اپیل کی حضور آپ اور اس بندے کے جنازے کے لیے، غسل کے لیے، یہ تو ایسا ہے 200 سال اپنے رب کی کیا کرتا رہا ہے، ہم نے تو اس کو اس قابل ہی نہ سمجھا، اس لیے گھسیٹ کے یہاں ڈال دیا گند کے ڈھیر پر۔ یہ ماجرا عجیب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپیل کی، مولا تیرا حکم سارا آنکھوں پہ، تیرا حکم کچھ اور ہے، یہ محلے والے کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا بات اسی طرح ہے جس طرح یہ محلے والے کہہ رہے ہیں، بات یہی ہے کہ یہ 200 سال کا پاپی ہے، مجرم ہے، 200 سال اس نے نافرمانی کی ہے۔ لیکن موسیٰ ان کو اس کی ایک عادت کا پتہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ وہ کیا ہے؟ کلما نشر التوراۃ، کبھی کبھی یہ تورات کو اٹھا کے اپنی زندگی میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی کبھی تورات شریف کو اٹھا کے اس کی وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تورات میں جہاں کہیں اس کو میرے محبوب کا نام نظر آ جاتا، میرے محبوب کا نام نظر آ جاتا، فَقَبَّلَهُ، اے موسیٰ یہ بندہ میرے محبوب کے نام کو دیکھ کر اس نام کی عزت، عظمت، توقیر اور محبت کی وجہ سے فَقَبَّلَ، یہ اس کو کیا کر لیا کرتا تھا؟ چوم لیا کرتا تھا۔ وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ، اور اس کو اپنی آنکھوں پہ یوں مل لیا کرتا تھا۔ اے موسیٰ اس کے 200 سال کے گناہ ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی نگاہیں اس کے گناہوں کی طرف جاتی ہیں، اور میں احکم الحاکمین اس کی اس ایک عادت سے خوش ہو چکا ہوں کہ بھلے پاپی ہے لیکن میرے نبی کے نام کی تعظیم تو کرتا ہے، بھلے مجرم ہے لیکن میرے نبی کے نام کو چومتا تو ہے، آنکھوں سے لگاتا تو ہے۔ اے موسیٰ قوم کو پیغام پہنچا دو، میں نے اپنے اس بندے کے 200 سال کے گناہ اس وجہ سے معاف کر دیے کہ یہ میرے نبی کے نام کو چوما کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا
ज़व्वजतुहु सबईना हूरा, सिर्फ गुनाह नहीं माफ़ किए इसके, नाम मोहम्मद की बरकत से सरकार का नाम मुश्किल कुशा का काम कर रहा है। उससे पूछो ना जिसे लोग इतना बड़ा मुजरिम समझते थे कि गुस्ल और कफन दफन के काबिल भी ना समझा, घसीट के गंदगी के ढेर पे डाल दिया। और रब का इतना करम हुआ, अपने पाक पैगंबर को भेजा, जाओ गुस्ल भी दो, जनाजा भी कराओ, कफन भी दो, दफन भी करो। मेरे भाई वजह क्या थी? वजह आज हमारे इस जमाने में इस बात की अशद तरीन जरूरत है कि मुस्तफा करीम से, अल्लाह की जात से ताल्लुक अकायद की बिना पे होता है। जब अकीदा ठीक हो तो फिर नमाज भी काम देती है, जब अकीदा दुरुस्त हो तो रोजा भी काम देता है, जब अकीदा ठीक हो सारे अमाल सालेहा काम आ जाते हैं। अगर अकीदा ठीक ना हो तो अशरफ काब जैसा हो। मुस्तफा फरमाते हैं भले काबे के गिलाफ को पकड़े हुए हो, जाओ साहबा इसकी गर्दन उड़ा के रख दो। और इधर सरकार का उम्मती भी नहीं है, बनी इसराइल का फर्द है, अमल अच्छे नहीं थे, लेकिन अंबिया के रसूलों के गुस्ताखों में नहीं था। अंबिया और रसूल और अल्लाह के नेक बंदों का बेअदब न था, अदब एहतराम करता था। तो मालूम हो गया कि अगर कोई अपनी बख्शिश चाहता है, अगर कोई कब्र आखिरत संवारना चाहता है, अगर कोई अल्लाह को राजी करना चाहता है, तो पहला दरबार मुस्तफा करीम है। सरकार की इज्जत को मान लो, सरकार की शान को मान लो, सरकार की आज़ को मान लो, सरकार के सहाबा को मान लो, फिर अमल थोड़ा भी हो तो गुजारा चल जाएगा। और अगर इनमें से किसी के गुस्साख हो गए तो भले काबे में भी मर जाए तो हदीस है दाखिल अन्नार, जाना कहाँ है? जहन्नम में जाना है। मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी हो चुका है। जुम्मतुल मुबारक के वक्त से भी शायद 15-16 मिनट ऊपर। अल्लाह से दुआ गो है अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह कुदसिया में शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जिन अहबाब ने सुन्नत अदा करनी है वो सुन्नत